کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی، میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے اور میرا رب اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اور جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے میرا رب 10 رحمتوں کا نزول اس پر فرماتا ہے۔ اور آپ اللہ والوں کی نشست میں آئے ہیں، اولیاء کی نشست میں آئے ہیں، ان کا دیدار بھی کیجئے اور درود پاک کے نذرانے بھی پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہیں اور مالک کائنات بھی ہیں۔ بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امم، سرور کائنات، روح کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، اس دکھی امت کے دلوں کے چین، حیات النبی، تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت، احباب علم و دانش، آج اگر میں یوں کہوں کہ غلامان مرشد فقیر پیر ثانی سرکار، بھئی شیخ کا نام آیا ہے اور آپ اتنا ہلکا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہا سبحان اللہ، غلامان حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار اور غلامان مجتبی، آج کی یہ خوبصورت نشست جو کہ ایصال ثواب کی بھی نشست ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص، جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی دنیا سے جاتا ہے تو وہ قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے۔ تو محدثین نے اس بات کی یہ تشریح فرمائی ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس دنیا سے کوئی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اللہ پہاڑوں کے برابر اس جہان میں اسے ثواب عطا فرمائے۔ اس جہان سے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جہان والوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے، سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ جب اس جہان سے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس جہان میں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ عمل یہاں کیا جاتا ہے، عمل یہاں کیا جاتا ہے، اس کا ثواب اس جہان میں دیا جاتا ہے۔ اور پھر جہاں پر ایسے مقبولان بارگاہ بھی آ جائیں، ایک تو عام نشست ہوتی ہے، ایک خواص کی نشست ہوتی ہے۔ ایک عام، دیکھیں اب ایک بندہ جو غفلتوں میں ہے، جو دنیا داری میں پڑا ہے، دنیا کے کاموں میں پڑا ہے، اور ایک بندہ، ایک اللہ کا ولی، ایسے مشائخ جن کی راتیں جاگ کر گزرتی ہیں، رب کو بنانے میں گزرتی ہیں، ان کی نشست اور عام آدمی کی نشست برابر تو نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی۔ اور آج ایسے اللہ والے، ایسے مشائخ آئے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ صرف خود اللہ اللہ نہیں کرتے بلکہ باردرا شریف والے وہ ہیں جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ اللہ کرائی ہے۔ جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ اللہ کرائی ہے، آج آپ ایسے مشائخ کی نشست میں بیٹھے ہیں، اور ابھی جو ہستی جلوہ فراز ہیں، جن کی میت میں آپ بیٹھے ہیں، یہ مجالس بڑے نصیب والوں کو ملا کر، یہ عام مجالس نہیں ہے،
جس میں ابھی جس ہستی کا دیدار آپ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں حضور مرشد فقیر پیر ثانی سرکار، ذرا کہیں سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جو ان کی نشست میں بیٹھتا ہے وہ یوں ہی سمجھے کہ میری نشست میں بیٹھا ہے، جو ان سے ملتا ہے وہ یوں ہی سمجھے کہ مجھے ملا ہے، جو ان کی بیعت کرتا ہے، جن کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، وہ یہی سمجھے کہ میں نے اس کے لیے دعا کر دی ہے۔ تو آج وہ آپ کو نوازنے آئے ہیں، یہ چھیڑنے کی یہ بات مقصد یہ ہے کہ یہ جو دل بندے مرشد فقیر پیر ثانی سرکار ہیں، ہمارے خلیفہ صاحب خلیفہ محمد اشرف صاحب، جو دل بندے فقیر پیر سلطان سرکار ہیں، انہیں جو یہ لذتیں، انہیں یہ ایثار ثواب کی نشستیں سجانے کا موقع، یہ نیک اولاد ایسے نہیں ہے، اس اولاد نے اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو آج یہ رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ والدین کہ جن کی اولادیں انہیں بھولا نہیں کرتی، خوش بخت ہیں، اور وہی اولادیں نہیں بھولتی جنہوں نے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، جو ان کی نشست میں جاتا ہو، جو ان کی نشست میں بیٹھتا ہو، پھر اولادیں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ اور حضرت مائی صاحبہ ان کی والدہ، جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ آخری وقت بھی آیا تو وہ کہنے لگی کہ سرکار کو ذرا گھر تو بلاؤ، کوئی محفل کا ٹائم تو لو، دیکھو دنیا سے جا رہی ہیں لیکن نیکی کی طرف۔ بھئی جب والدہ ایسی ہو تو پھر ان کو ایسے ہی بیٹے اللہ عطا کرتا ہے، ایسے ہی۔ اور خوشبخت ہیں یہ اولادیں، یہ والدین خوشبخت ہوا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ ایسی اولادیں دیتا ہے۔ اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنین کی تعریف فرمائی ہے جو کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ہم سے پہلے مومنین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ تو یہ مومنین کا شعار ہے کہ وہ جانے والوں کو بھولا نہیں کرتے، چاہے وہ شہداء ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ صالحین ہیں، چاہے وہ امت کے اولیاء ہیں، ہم کسی کو نہیں بھولا کرتے۔ ہمارا شعار ہے کہ ہم وہ جب دنیا سے جاتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ اس جہان میں جب ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس جہان میں ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ کسی کی نگاہ سے ہوگا، یہ سارے معاملات جب اولیاء سے بندہ صحیح معنوں میں جڑتا ہے تو پھر ایسے ہی رنگ ہوا کرتے ہیں، ذرا کہنا سبحان اللہ۔ تو شروع میں نے جس آیت مقدسہ کا سہارا لیا، رب فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرے رہا کرو، تقوی اختیار کرو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے کیا بات کی؟ بولے پہلے کیا بات کی؟ تقوی۔ تقوی کے معنی اللہ سے ڈر جانا، اللہ سے ڈرے رہا کرو۔ تقوی جب تم اختیار کر لو گے، اب ضروری ہے نا کہ اس تقوی کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی ہو۔ میں نے بڑی کم وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا بھی، کیونکہ ہم نے نماز ظہر بھی پڑھنی ہے، بڑی جلدی سے چیزوں کو آپ کو سمجھاتا چلوں گا کہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ اب ضروری ہے آگے کہ اس تقوی کا کوئی نہ کوئی محافظ بھی تو ہونا، شیطان کے حملوں سے کوئی بچانے والا بھی تو ہونا، تزکیہ نفس کرنے والا بھی تو ہونا، دنیا داری کی جو میل دل پہ چڑھ گئی ہے اس کو مٹانے والا بھی تو ہونا۔ تو اب ضروری ہے آگے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر صادقین کی جماعت سے مراد اولیاء کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب کیونکہ اللہ ان کے تقوی کا محافظ بن گیا ہے، یہ تمہارے تقوی کے محافظ بن جائیں گے۔ اب چاہتے ہو
کہ یہ امانت سلامت پہنچے. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں, ہماری جو یہ عمل ہم کرتے ہیں, اعمال ہم کرتے ہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. اب ضروری ہے کہ اس امانت کو کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دیا جائے, اللہ کے فقیر کے ہاتھ میں دیا جائے. وہ امانت اس کا, وہ فقیر اس کا محافظ بن جایا کرتا ہے, اس کا محافظ بن جاتا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے یہی تو بات کی ہے. آپ کا ذوق ہے تو سنانا دو. یہ یہاں پہ جو میپ بھی آئی جاتی ہے, چلے اعلیٰ حضرت سے پہلے ایک اور میرے ذہن میں یہ جو اولیاء اللہ ہے نا, یہ وہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے, ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو یہ نگاہوں سے ہی پلا دیتے ہیں. آج کل بڑا ایک زور ہوتا ہے کہ ہر چیز علم اور کتاب سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, ملتی ہے, حق ہے, لیکن ہر چیز کتاب سے نہیں ملتی, کچھ اللہ والوں کی نگاہ سے بھی ملتی ہے. خاص طور پہ ہمارے نوجوان بڑا کتاب اور علم کی بات کرتے ہیں, تو ہر چیز کتاب سے نہیں, کچھ اللہ والوں کی میت میں بیٹھنے سے ملتی ہے, کچھ درویشوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی ہے, کچھ اولیاء کی نگاہوں سے ملتی ہے. اور وہ جو نگاہوں والا فیض ہے نا, وہ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ طیبہ سے منگائی او جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی او جاتی ہے, او بس طیبہ سے منگائی. ایسے نہیں جس سے وہ میں بھی ہے وہ ہاتھوں کو اٹھائے میرے ساتھ پڑے. طیبہ سے منگائی او جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی, او بس طیبہ سے منگائی ہے, او سینوں میں چھپائی جاتی, او طیبہ سے منگائی. یہ خلیفہ صاحب نے یہ میپ بھی ہے تو آج یہ چارج ہے. او طیبہ سے منگائی او جاتی, یہ ساتھ رو بھی رہا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور پڑھے بھی میرے ساتھ. طیبہ سے منگائی سینوں میں چھپائی جاتی ہے, او توحید کی میں, توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی, او توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی. مسجد میں نہیں, مندر میں نہیں, مسجد میں نہیں, مندر میں نہیں, نہ مکتب خانے میں. ارے سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی, سنتے ہیں مسجد میں نہیں, مندر میں نہیں, یہ شراب میں بھی نہیں سنے ہوں گے. مسجد میں نہیں, مندر میں نہیں, نمک تب کھانے میں. وہ سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے, اور سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اللہ کرے اس چوکھٹ تک اپنی بھی رسائی
دیوانوں کی اور تقدیر بنائی جاتی ہے۔ وہ چوکھٹ سادگہ آواز شریف کی ہے، وہ چوکھٹ بادرہ شریف کی ہے، اور جس چوکھٹ پر اور دیوانوں کی اور تقدیر بنائی جاتی ہے۔ اللہ کرے اس چوکھٹ تک اپنی بھی رضائی ہو، اور جس چوکھٹ پر دیوانوں کی اور تقدیر بنائی اور تقدیر بنائی جاتی ہے، تقدیر بنائی جاتی ہے، جس چوکھٹ پر اور دیوانوں کی تقدیر بنائی جاتی ہے، جس چوکھٹ پر دیوانوں کی اور تقدیر اور اس جینے اور اس ہجر کے جینے سے آزم مرنا ہی گوارا ہے مجھ کو، اس ہجر کے جینے سے آزم مرنا ہی گوارا ہے مجھ کو۔ ارے سنتے ہیں لحد میں حضرت کی، سنتے ہیں لحد میں حضرت کی، او دید کرائی جاتی ہے، سنتے ہیں لحد میں حضرت کی، ہاں بس سنتے ہیں لحد میں حضرت کی، او دید کرائی اس ہجر کے جینے سے آزم، اس ہجر کے جینے سے آزم مرنا ہی گوارا ہے مجھ کو۔ ارے سنتے ہیں لحد میں حضرت کی، اور دید کرائی اور سنتے ہیں لحد میں حضرت کی، اور تصویر دکھائی جاتی ہے، اور توحید کی میں ساگر سے نہیں آنکھوں سے پلائی بات چلی، اللہ والوں کی نشست سے بات چلی کہ اللہ والوں کی نگاہ سے پھر ایسی محفلیں ہوا کرتی، پھر ایسی، کیونکہ حضور سے پوچھا گیا حضور یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی تو بتائیں، تو فرمایا جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد۔ ابھی دیکھیں نا کہ ہمارے شیخ کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور ہمارے مشائخ حضور قبلہ فقیر پیر ثانی سرکار، ان کا تو چہرہ ہی ایسا ہے جو دیکھتا ہے وہ دل سے کہتا ہے اللہ ہو اللہ ہو، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے۔ تو ابھی جو مشائخ بیٹھے انہیں بھی جو دیکھتا ہے تو ابھی نظارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک اور جگہ اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مخفی خزانہ ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مخفی خزانہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے، کان سمجھتے ہیں اس طرح کوئلے کی کان، کوئی بھی کان۔ فرمایا یہ جو تقوی کی کان ہے نا، یہ اولیاء کے دل ہوا کرتے ہیں، یہ عارفوں کے دل ہوا کرتے ہیں جو تقوی کی کان ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے بچو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، وہ خدا کے
नूर से देखता है। और ऐसे औलिया जिसके लिए आप हाथ उठा देंगे तो यकीनन आज माई साहिबा की रूह उस जान में खुश हो रही है। अहादीस बजा हैं और इस पर दलाइल मौजूद हैं कि ईसाल सवाब पहुंचता है और इससे दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन ऐसे अल्लाह वाले भी जब नशिस्त में आ जाए ना, फिर ये नूरुल अला नूर हो जाता है। ऐसे औलिया जब आ जाएं, इस मस्जिद का नाम क्या है? शेर रब्बानी। तो इमाम रब्बानी की बात ना सुना दूं आपको इसी हवाले से, जो हमारे शेख कामिल हैं, हमारे तरीकत के सरताज हैं, नक्शबंदियों के इमाम हैं, तरीकत के इमाम हैं, शरीयत के भी इमाम हैं। आप फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद के मज़ार पर गया, उनकी कब्र मुबारक पर गया और मैंने ये दिल में ख्याल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई आलिम किसी कब्र के पास से गुजरता है, जब कोई आलिम किसी कब्र के पास से गुजरता है तो वो जो अहले मकबरा है उसकी जो अजाब है उसमें तखफीफ होती है, रिलैक्सेशन हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। तो आपको इल्हाम दिया गया, आपको गैब से ये आवाज आई, वैसे तो हम 40 दिन के लिए अजाब को दूर करते हैं, ऐ इमाम रब्बानी आज आपकी आमद की वजह से हमने पूरे कब्रिस्तान के अजाब से इनसे हटा लिया। पूरे कब्रिस्तान के अजाब को आपकी आमद की बरकत, सिर्फ आलिम जाए तो ये शान है। तो जो साथ ज़ुहद वाला भी हो, तकवे वाला भी हो, इखलास वाला भी हो, खुशू खुशू वाला भी हो, वो शेख तरीकत जब जाएगा तो फिर आज इस पूरे गांव की बख्शिश होगी या नहीं होगी? पूरे इलाके की बख्शिश होगी या नहीं होगी? कि ये अल्लाह वाले जिस शहर में कदम रखते हैं अल्लाह उस शहर की बख्शिश फरमा देगा। और इमाम रब्बानी ने फरमाया कि हमारा फैज मुर्दों को भी यकसा पहुंचता है और जिंदों को भी यकसा पहुंचता है। जो दुनिया से चले जाते हैं उनको भी पहुंचता है और जो जिंदा है उनको तो पहुंच ही रहा है अभी। तो ये फैज है, अपने आप को जोड़े अल्लाह वालों के साथ। जब जोड़ेंगे तो फिर आपके जो लोग हैं वो अपने बुजुर्गों को भूला नहीं करेंगे, फिर उनकी महफिल सजाएंगे, उनके लिए दुआएं बख्शिश करेंगे, मगफिरत करेंगे, उनके लिए सदका और खैरात करेंगे। फिर ऐसे तो आखिर में मैंने गुफ्तगू को समेट दिया, एक शेर बस नात का पढ़ूंगा और मेरी हाजिरी मुकम्मल। तो एक दफा जरा